شالوم ٹو دا برائڈ آف کرائسٹ. اینڈ مجھے بہت خوشی ہے ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ یہ ہمارے زوئے پوڈ کاسٹ کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور میرا نام بردر انہارٹ شمعون ہے. اور آج کے جو گیسٹ ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وہ کسی انٹروڈکشن کی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہی از اے ویل نون پریچر اینڈ ویری ویل میسج بلیور. اور ان کا بھی تعلق ہمارے فیملی سے ہی ہے. اور میں چاہوں گا کہ میں بنا وقت ضائع کیے ہوئے سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن کرا دوں کہ ان کی جو منسٹری ہے وہ بھی ہے پاک ٹیبرنیکل منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری فیملی سے بلانگ کرتے ہوئے وہ اس میسج کو پچھلے کئی سالوں سے اور پچھلے صدیوں سے اس میسج کو لے کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو آج میرے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں بردر پطرس یعقوب, اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس میں ان کو ویلکم کروں اور ان سے سیکھوں اور جانوں کہ وہ خداوند نے انہیں اس میسیج میں کیسے لے کر آئے اور اس میسیج میں آنے کے بعد ان کی فیملی پر, ان پر اور ان کی منسٹری پر کیا امپیکٹ آیا اور خداوند نے ان کی فیملی کو اور ان کی منسٹری کو کیسے بلیس کیا. سو ویلکم سر, گاڈ بلیس یو. تھینک یو جی, خداوند آپ کو برکت دے. سب سے پہلے تو میں خداوند کے حضور شکر گزاری پیش کرتا ہوں کہ خداوند نے یہ پاسبل کیا کہ میں آج زوئے پوڈ کاسٹ میں جو ہے بردر رینارڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. اور بات چیت کر رہے. اور سب سے پہلے تو میں آپ کی کاوشوں کو سراہتا ہوں کہ بڑا اچھا آپ نے جو ہے سیٹ اپ شروع کیا ہے. تھینک یو سر. اور دعا ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنی خدمت کے لیے یوں ہی کثرت کے ساتھ استعمال کرے. تو میں تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو میں یا میرا گھرانہ جو ہے ہم روحانی نہ تھے, نہ ہی اسپرچولی تھے, بلکہ ہم عام اور جسمانی لوگ تھے جیسے عام لوگ رہتے ہیں. لیکن خداوند کے فضل سے میرے دل کے اندر شروع سے ہی خدا کا خوف تھا. گو مجھے خدا کی پہچان نہ تھی لیکن خوف میرے دل کے اندر تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کلام مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا خوف جو ہے وہ حکمت کا شروع ہے. تو اس خوف نے میری زندگی کے اندر کام شروع کیا اور خداوند کے فضل سے پھر تقریباً 1990 کے اندر جو ہے مجھے خدا کی پہچان ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے میں نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا اور کرتے کرتے تقریباً 1993 کے اندر غالباً جو ہے میں نے جو ہے اس کے وسط کے اندر یا اینڈ کے اوپر جو ہے میرے خیال میں نے بپتسمہ لیا خداوند یسوع مسیح کے نام میں. آپ 1990 میں جب آپ آئے ہیں مسیح میں آئے تو میں ایز اے میسیج بلیور آئے تھے کسی اور چرچ سے آپ؟ نہیں, میں تو بالکل جو ہے بالکل وہ میسیج کی تو مجھے پہچان بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں پینتیکاسٹل لوگوں میں تھا اس وقت. بیسیکلی میں کیتھولک سے جو ہے وہ 1990 میں 99 میں وہیں پر جاتا تھا. اور وہاں پر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خداوند سے بڑی محبت کرتا تھا. اور یہاں تک کہ صبح سویرے جب چرچ لگتا تھا تو کئی بار میں خود جا کر وہاں پر چرچ کی گھنٹیاں لگاتا تھا. تو میں سمجھتا تھا کہ خدا کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو میں اسی جستجو میں تھا. اور خداوند کے فضل سے جب پھر میں 1990 کے بعد جب میں نے شروع کیا خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا تو تب ایسا ہوا کہ اپنا معذرت چاہتا ہوں, نو پرابلم. تب ایسا ہوا کہ 1990 کے اندر جو ہے میری شادی ہو گئی. تو میری وائف جو تھی وہ بیپٹسٹ تھی اور خداوند کو اچھا جانتی تھی, خداوند کے ساتھ محبت کرتی تھی. گو میں اور میرا گھرانہ تو خدا سے بہت دور تھے لیکن اس کے آنے سے بھی کافی جو ہے ہماری فیملی کے اندر اثر پڑا. اور پھر خداوند کے فضل سے 1992-93 کے اندر جو ہے ایک پینتیکاسٹل گروہ سے یا ڈنومینیشن سے جو ہے ہمارا سلسلہ جڑا. تو خداوند کے فضل سے تب پھر میں نے جو ہے خداوند کو قبول کیا اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں پانی کا بپتسمہ لیا تھا. اور پھر تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہی میں نے روح القدس کا بپتسمہ حاصل کیا. اور اس کے بعد جو ہے چلتے چلتے پھر مجھے کسی شخص نے جو ہے اسی ڈنومینیشن کے اندر جس تنظیم کے اندر ہم چرچ میں جاتے تھے انہوں نے جو ہے وہ اکثر جب کوئی باتیں کرتے تھے تو وہ بردر برینم کا نام لیتے تھے. 1993 میں 93 میں جی وہ برینم کا نام لیتے تھے. تو ان کی جب باتیں کرتے تھے تو مجھے بڑا شارٹ لگتا تھا. میں نے کہا یار یہ میں تو نہیں جانتا ایسی باتیں کرتے نرالی کے, میں نے سنی نہیں تھی. تو بڑا ایک دل میں تجسس تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے, کیا ہے.
تو ہوا یوں کہ تقریباً 94 کے اندر جو ہے خداوند کے فضل سے 94 یا 95 کے اندر جو ہے مجھے ایک پہلی بک جو ہے بردر برینم کی ملی اور میں نے اس کو اسٹڈی کیا. بک کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہت ہی کمال بک. جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے ایک نرالی چیز نظر آئی جو تنظیموں کے اندر یا عام چرچز کے اندر میں نے نہیں دیکھی تھی. تو اسٹڈی کرتے کرتے پھر خداوند کے فضل سے میں نے اس کو بڑی دیر اسٹڈی کی, بہت ساری بکس کو پھر میں نے پڑھا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. اور کرتے کرتے خداوند کے فضل سے دل کے اندر تو میں میسیج کو قبول کر چکا تھا لیکن چونکہ کراچی کے اندر اس ٹائم کوئی میسیج بلیور نہیں تھا تو اس وجہ سے دل سے میں قبول کر چکا تھا, چل رہا تھا. اور یہی جستجو تھی کہ کاش یہاں پر بھی میسیج کے لوگ ہوتے اور کوئی میسیج کے جو ہے خدام ہوتے لیکن تب تک کوئی بھی نہ تھا. تو سلسلہ چلتا رہا 1994 میں 1994 1995 کے اندر جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ہے جی. تو آپ میسیج کو 1993 سے آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا؟ ہاں 93 کے اینڈ سے 94 سے تو سمجھ لیں کہ میں نے اس کو پراپر جو جہاں سے بھی میری جستجو ہوتی تھی کہ اگر کہیں سے بھی کسی سے مجھے بردر برینم کی بک مل جائے تو میں اس کو ایسے ہی سمجھتا تھا کہ شاید یہ میرے بدن کا حصہ ہے. اوکے گریٹ. تو سر کائنڈلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جن آڈینس کو نہیں پتہ کہ بردر پطرس جو ہیں وہ بردر شمعون کے بڑے بھائی ہیں, اور تو میں یہ اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ تو جب آپ نے میسیج کی کتابیں پڑھنا شروع کی تو وہ کون سا ایگزیکٹ ایئر تھا کہ جب آپ نے میسیج کو پورے طور سے قبول کیا اور آپ نے ڈینومینیشنس کو بائی بائی کر دیا اور ان کو رد کر دیا؟ اور یہ میرے کو بتائیں کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ اکٹھے میسیج میں آئے تھے یا الگ الگ میسیج میں آئے تھے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ کب کر دیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1996 کے اندر یا ایسا ہی کوئی سسٹم تھا کہ بردر شمعون جو تھے وہ سیمنری کرنے کے لیے چلے گئے تھے 96 میں غالباً یہی تھا, کوئی شاید 19-20 ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے یہی سال تھا کیونکہ میرا خیال ہے 99 میں ان کی جو ہے وہ شاید گریجویشن ہو گئی تھی. تو وہ وہاں پر چلے گئے. تو لیکن پیچھے سے میں جو ہے اسٹڈی بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بڑی جستجو بھی تھی اور جس چرچ کے ساتھ ہم چلتے تھے اسی کے ساتھ چل رہے تھے. ابھی تک میسیج کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ لانیہ طور پر یہاں پر سیکریٹلی اسٹڈی کر رہے تھے میسیج کا. سیکریٹ جیسے وہ بردر برینم کی ایک بک ہے نا, یائر جو تھا وہ سیکریٹ بلیور تھا, تو وہ چھپا ہوا یا پوشیدہ ایماندار تھا. تو اسٹڈی میں بھی کر رہا تھا لیکن مجھے دوسرے بلیور یہاں پر نظر نہیں آ رہے تھے. جی ٹھیک ہے. تو یہ کہ پھر 99 تک تو آپ میسیج کو سیکریٹلی پڑھ رہے تھے اور جی بالکل دل سے قبول کرتے تھے, بٹ ابھی تک یہ تھا کہ پبلک کے سامنے نہیں آیا تھا. پبلک کے تو سر وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ نے اس میسیج کے لیے اسٹینڈ لیا اور آپ نے بولا کہ اب میں نے سب کچھ رد کر دینا ہے, اور تو وہ کون سا ایگزیکٹ ایئر تھا, وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آپ نے بولا اب میں نے سب کچھ ختم کر کے میں نے اس میسیج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ ہاں دیکھیں جی یہ تو بڑا جو ہے وہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں کیونکہ میری زندگی کے اندر بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹ آئے اور لیکن ہوا یوں کہ جب بردر جو تھے میرے بھائی شمعون جو تھے یہ چلے گئے اور یہ وہاں پر کر رہے تھے تو تب تک میں انہی کے ساتھ چل رہا تھا لیکن اسٹڈی میں کر رہا تھا. اور خداوند کے فضل سے جب اسٹڈی میں کر رہا تھا تو میری یہی جستجو تھی کہ خداوند کے فضل سے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے لیے کام کریں. لیکن تو بھی میرا کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر, تو لیکن چھپے ہوئے طور پر یعنی پوشیدہ طور پر میں یہ چل رہا تھا. تو ٹرننگ پوائنٹ پھر یوں ہوا کہ جب میرے بھائی پاسٹر شمعون یعقوب صاحب یہ جب سیمنری کر کے آئے تو انہوں نے پھر اسٹینڈ لیا اور پھر ہم انہی کے ساتھ چلتے رہے 1999 میں. ہاں جی تقریباً جب یہ وہاں سے آئے اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اسٹینڈ لیا. میں بھی ہو سکتا ہے شاید ہاں اسٹینڈ جیسے ہی وہ آئے تھے انہوں نے لے لیا تھا اور تب بھی ہم جو ہے وہ ڈینومینیشن کے ساتھ ہی چل رہے تھے. میسیج کو پینتیکوسٹل تھے, یو پی سی والے تھے, انہی کے ساتھ چل رہے تھے. تو وہاں پر چل رہے تھے. تو جب یہ آئے تو پھر جو ہے ہوا یوں کہ انہوں نے بھی خداوند کے کلام کی اسٹڈی کی. وہ ان کی اپنی ٹیسٹیمنی ہے, وہ بتا سکتے بہتر کیسے ان کی زندگی میں کیسے جو ہے ٹرننگ پوائنٹ آیا. تو میری زندگی کے اندر تو یہ آ چکا تھا, میں دل سے قبول کر چکا تھا, لیکن چونکہ
یہاں پر تھے نہیں جن کے ساتھ ہم سٹینڈ لیتے. تو پاسٹر صاحب جب آئے بردر شمعون تو انہوں نے سٹینڈ لیا اور تبھی چل رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے 2003 کے اندر جو ہے مکمل طور پر جو ہے ہم نے تمام ڈینومینیشنز کو جو ہے وہ بائے بائے کر دیا, سی آف کر دیا, اور خدا ان کے فضل سے 2003 کے اندر جو ہے ہم یہاں پر جو ہے مطلب میسیج کے ساتھ کھڑے ہو گئے, باقاعدہ اعلان کیا, اور بھائی شمعون جو تھے انہوں نے سٹینڈ لیا تو ہم انہی کے ساتھ تھے, تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ ہی تھے پھر. اور تب سے خدا ان کے فضل سے جو ہے ہم میسیج کے ساتھ چل رہے ہیں, اور جو ہے اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, اور لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ آپ اس کی اسٹڈی کریں, آپ جانیں کہ خداوند نے, کیونکہ خداوند نے ہر زمانے کے لیے نبی بھیجے ہیں, تو ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں, بائبل مقدس بھی بتاتی ہے. تو اپنے زمانے کے وقت, اپنے زمانے کے پیغام کو جاننا جو ہے نا, یہ وقت کی ضرورت ہے. آمین آمین آمین. تو اس طریقے سے جو ہے میرا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے 2003 کے اندر جو ہے ٹوٹل جو ہے ہم نے جو ہے پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اور خداوند کے فضل سے اس وقت سے چل رہے ہیں, اور خداوند پر بھروسہ رکھتے, امید کرتے, بلکہ شور ہیں کہ جان دینے تک خداوند کے کلام کے ساتھ رہیں گے, میسیج کے ساتھ چلیں گے, کیونکہ میسیج اصل میں زندگی ہے. آمین آمین. ٹرو, ویری ٹرو, ویری ویل سیڈ سر. تو جیسے آپ نے کہا کہ 2003 میں آپ لوگ پراپرلی میسیج کے ساتھ لوگوں نے اسٹینڈ لیا. بالکل. تو ایک سر ایک چھوٹا سا کویشچن ہے کہ آف کورس جب آپ ایک بہت ہی ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ لیتے ہیں جس ٹرننگ پوائنٹ سے دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے, آپ کے جو چرچز ہوتے ہیں, پاسٹر ہوتے ہیں, جو آپ کی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں, وہ آپ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتی ہیں. جی بالکل. کہ آپ نے کس چیز کو چن لیا اور کس چیز کے پیچھے ہو لے. تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی لائف میں بھی, اور آف کورس آپ کے بھائی کی لائف میں بھی ٹرننگ پوائنٹ آیا ہوگا جب لوگوں نے سوال کیا ہوگا, تو آپ نے اس چیز کو فیس کیسے کیا اور کیسے آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا اس سچویشن میں؟ ہاں, یہ بڑا میں سمجھتا ہوں ایک گہرا سوال ہے, اور اس کا جواب بھی میں سمجھتا ہوں کلام مقدس ہی ہونا چاہیے. کہ واقعہ ہی, کیونکہ کلام مقدس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو جب شاگردوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تھا, اس کے ساتھ چلنا شروع کیا تھا, تو ان کو بھی بڑا جو ہے کرٹیسائز کیا گیا تھا, ان کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ زود و کوب کیا گیا تھا. لیکن وہ کلام کے ساتھ کھڑے رہے تھے, اپنے زمانے کے پیغام کے ساتھ کھڑے رہے تھے, اور انہوں نے کلام کے ساتھ جب کھڑے ہوئے تھے تو کلام نے ان کو تسلی دی, کلام نے ان کو حوصلہ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے جو بالکل پرفیکٹ تھی, جو بالکل ٹھیک تھی, جو کلام کے بالکل ساتھ تھی. تو اس وجہ سے کلام نے ہمیں سنبھالا, کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے اپنا عبرانیوں کے خط میں کہ وہ اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. تو اس کے کلام نے ہمیں سنبھالا اور ہمیں جو ہے وہ یہ قوت دی, زور دیا, اور اس وقت سے ہم چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا حالات کیسے بھی آ جائیں, حالات جیسے بھی ہوں, لیکن ہر حالات کے اندر ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ سچائی کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے, کلام کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. تو اس طرح جو ہے ہم نے بہت سارے, ایک جگہ پہ تو ایسا واقعہ بھی ہوا کہ ہم جو ہے سیمینار تھا وہاں پر, اور خداوند کے خادم برادر برینم کی بکس کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. تو یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہاں سے ہماری بکس کو اسٹال کو بند کروا دیا, اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا یہاں سے نکل جو, بند کر دو, آپ بدعت پھیلا رہے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو انہوں نے سوچا نہیں کہ بدعت کیا ہے, بدعت کو سمجھے نہیں, بدعت وہ ہے جو کلام سے ہٹ کر ہے. بالکل بالکل. تو لوگوں نے ہمارا وہاں اسٹال جو ہے وہ بند کرا دیا, بک اسٹال جو لگایا ہوا تھا ہم نے, انہوں نے کہا آپ یہاں نہیں لگا سکتے, آپ ٹھیک تعلیم نہیں پھیلا رہے. تو یہاں تک بھی آیا, انہوں نے ٹھا دیا, بڑے غصے, انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن تو بھی ہمیں یہ تسلی تھی کہ خداوند جو ہے اپنے قدرت والے کلام سے سنبھال لیتا ہے. تو خداوند ہمیں وہاں بھی اور بہت سارے جو ہے ایسے سلسلے چلے ہیں, لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ہم خداوند کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوئے, میسیج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور خداوند سے یہی دعا ہے کہ جان دینے تک جو ہے ہم اس سچائی کے ساتھ کھڑے رہیں. ونڈرفل سر, ونڈرفل, گاڈ بلیس یو. اینڈ سر حقیقت آپ نے جیسا کہا کہ جان دینے تک اس کلام کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے ہمیں, اور یہ میسیج ٹرانسفارمیشن کی پاور رکھتی ہے, میرا ماننا ہے. اور لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹس کی سر, اور میں نے دوسرے بلیورز میں بھی نوٹس کی ہے کہ جو ایک فیملی یا ایک پرسن جب نیا میسیج میں آتا ہے تو وہ
اس طرح سے میسیج کی آگ کو اور اس طرح سے میسیج کی پاور کو سمجھ نہیں پاتا, ٹھیک ہے, جیسے سمجھنی چاہیے. چونکہ آپ نے جیسے کہا 2003 میں آپ لوگوں کا ٹرننگ پوائنٹ آیا, آپ لوگوں نے اس میسیج کے ساتھ اسٹینڈ لیا, آپ کی فیملی نے, آپ کے بھائیوں نے, سب نے اسٹینڈ لیا. تو ابھی آپ کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں اس میسیج میں, 20 ایئرز ان دس میسیج, 2003 سے ابھی 2023 تک. تو لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میسیج میں آنے کے بعد بھی ایک وہ پاور ہوتی ہے, ایک وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے نوٹس کیا ہو کہ نہیں اب جو میسیج ہے وہ سچی مچی میری لائف میں ریوائول بن کے آیا ہے, اور میری لائف کو اور میری لائف کو, میری منسٹری کو, میری فیملی کو, میری سراؤنڈنگس کو اس نے بدل کے رکھ دیا, اور اس میسیج نے ابھی کوئی ایک نرالا کام کیا ہے. تو وہ کون سا ایئر تھا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں یہ تو بڑا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو میسیج ہے یہ ہر روز ہی چینج کرتا ہے, لیکن تو بھی کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو یہ ہوتا ہے. میں 2013 کا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جس گھر میں ہم رہتے تھے, اس گھر کی میں بات بتا رہا ہوں. اس ٹائم میری زندگی جو ہے بہت زیادہ دعا گو تھی, بہت زیادہ میں دعا میں وقت گزارتا تھا. تو یقین مانے میسیج کو پڑھنا, میسیج کے ساتھ اور پھر میسیج کو ٹائم دینا اور خدا کو ٹائم دینا, دعا میں وقت گزارنا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ 3 دن تک, آپ یقین مانے, خدا گواہ ہے, خدا سن رہا ہے, 3 دن تک میں اس زمین پر رہتے ہوئے بھی اس زمین پر نہیں تھا. 3 دن میں اپنے آپ کو زمین پر بھی دیکھ رہا تھا, اور اپنے آپ کو جب میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا وہاں بھی دیکھتا تھا, اور میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ 2 پاسٹر پطرس یا پطرس برادر پطرس کیسے بن گئے؟ یقین مانے آپ, خدا گواہ ہے. تو میسیج کو جب میں نے جانا, میسیج کو جب میں نے پہچانا, اس کی گہرائی میں گئے, اور خداوند نے پھر اتنی پہچان بخشی, اور خداوند نے یقین مانے کہ 3 دن تک میں یہ نظارہ کرتا رہا, اور اس کے بعد میری زندگی اس طریقے کی چینج ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے جو ہے وہ ایسا سلسلہ نہ ہوا تھا. تو تب سے لے کر آج تک جو ہے خداوند کے فضل سے چل رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میسیج جو ہے نا, میسیج اصل میں یہ زندگی کو چینج کرتا ہے. یہ زندگی, خداوند کے خادم بھائی ابراہیم کہتے ہیں اگر آپ خدا سے ایک دفعہ مل لیتے ہیں, آپ کی ملاقات ہو جاتی, تو پھر آپ پہلے جیسے رہتے نہیں. ویری ٹرو, ویری ٹرو سر. تو میسیج نے میری ملاقات خداوند یسوع مسیح سے کروائی, خدا سے کروائی, اور خداوند نے پھر مجھے چینج کر دیا. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے چینج ہو جائے, لیکن جب تک خدا چینج نہ کرے تب تک جو ہے ہماری کوشش بھی ناکام ہوتی ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک بیج پڑا ہوتا ہے, اور جب تک سورج کی کرن اس پر چمکتی نہیں ہے تو پھوٹتا نہیں ہے. بالکل بالکل. تو میسیج میرے لیے سورج کی کرن سے بڑھ کر تھا, کیونکہ جیسے ہی یہ اس کی روشنی پڑی, اور خدا کے کلام کی حقیقی روشنی پڑی, میسیج کی روشنی پڑی, تو مجھ میں ایک نئی زندگی آ گئی, میرے گھرانے کے اندر چینجنگ آ گئی. اور سب سے بڑھ کر یہ ہوا کہ میں اور میرا گھرانہ ہم چینج ہو گئے, فزیکلی بھی, اسپرچولی بھی, فائنینشلی طور پر, ہر لحاظ سے میسی نے ہمیں چینج کر کے رکھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ خداوند کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بیفور دی فاؤنڈیشن آف ورلڈ ہمیں چن لیا ہے. تو وی آر, آئی تھنک کہ وی آر بلیسڈ پیپل. آمین. ویری ٹرو سر. تو سر بہت اچھی ٹیسٹیمنی اور بہت ہی بابرکت ٹیسٹیمنی جو آپ نے ہم سے شیئر کی ہے. تو سر چونکہ آپ جیسے کہ 20 ایئرز آپ کو اس میں, ہاں جی بالکل, تقریباً 20 سال ہو رہے ہیں. ایک چھوٹی سی یہ کہ ایک کنفیوژن ہے جو میں کلیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ بھی, کہ ایسی وہ کون سی پوائنٹ تھا, ایسا وہ کون سا ٹائم تھا یا ایئر تھا کہ جب آپ کو فیل ہوا, آپ کی فیملی کو فیل ہوا کہ اس میسیج نے ایک ایسا امپیکٹ ہم پہ, ایک ایسا نشان چھوڑ دیا کہ اب جو مرضی ہو جائے اس میسیج سے پیچھے نہیں ہٹنا ہمیں. وہ کون سا ایسا ٹائم تھا آپ کی اور آپ کی فیملی میں؟ ہاں دیکھیں جی, ہوا یوں کہ میری اور میری فیملی کے لیے اگر دیکھا جائے تو 2013 کا جو ایسا سال تھا, اس میں کیونکہ اس سے پہلے بڑے اچھا سسٹم تھا, حالات بڑے اچھے تھے, لیکن پھر 2007-8 کے اندر جو ہے یہ سلسلہ سارا جو ہے نیچے گیا. لیکن 2013 کے اندر جب باقاعدہ مہران ٹاؤن کے اندر میں نے جا کر خدمت شروع کی, میری اور میری فیملی نے,
تو وہاں پر خداوند نے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بہت عظیم جلالی کام کیا. کیونکہ بردر برینم کہتے ہیں کہ جب تک کوئی خدا سے موسیٰ کی طرح ملاقات نہیں کرتا, کیا بات ہے, تو وہ سلسلہ آگے نہیں چلتا. تو وہاں اس ٹائم بیابان تھا, بلکہ وہاں پر تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر سانپ گھس آتے تھے, گرگڑ گھس آتے تھے, اور ایسا سلسلہ تھا کہ لائٹ نہیں ہوتی تھی جی جب ہم وہاں پر گئے. لیکن تو خداوند کے فضل سے یہ سب کچھ نہ تھا, لیکن تو بھی خداوند کا فضل تھا, میسج تھا. تو وہ سال سے لے کر جو ہے خداوند کے فضل سے جو ہے میں سمجھتا ہوں اس سال میں خداوند نے ہماری زندگی میں بڑا کام کیا, اور اس کے بعد جو ہے ہم گرو اپ ہوتے رہے ہیں, گروئنگ جاری رہے. جی 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 تو خداوند کے فضل سے یہ سال جو ہے ہمارے لیے جو سمجھ لیں کہ ہماری جو زیادہ بڑھوتی کا سال ہوا یا جس سے ہم نے سٹارٹ کیا تو یہ سال تھا 2013. جی تب آپ نے ڈیسیجن لے لیا کہ اب میں نے اس میسی سے ڈیٹنا. جی جی بالکل, کیا بات ہے سر. حالانکہ ڈیسیزن تو یہی پہلے بھی لیا ہوا تھا, لیکن جب خدمت کو میں نے آغاز کیا تو پھر خداوند کے فضل سے بھی. تو سر کائنڈلی ہماری آڈینس کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ابھی منسٹری ایز اے پاسٹر, اپنے چرچ کا پاسٹر بھی کرتے ہیں, اور کتنے سال آپ کو اپنی منسٹری کو لیتے ہوئے ہو گئے ہیں, اور آپ کی چرچ میں گروتھ کیا ہے, اور آپ کا چرچ اس وقت کیسا چل رہا ہے, کتنی فیملیز ہیں, اور کتنی فیملیز وہ ہیں جو پکی اس میسیج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. کیونکہ کچھ فیملیز ہوتی ہیں جیسے بردر ہم کہتے ہیں ہر ایک چرچ میں 3 قسم کے ایماندار ہوتے ہیں, بٹ آئی ووڈ سے کہ جو جینوئن بلیورز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چرچ میں کتنی گروتھ آئی ہے جب سے آپ نے پاسٹنگ شروع کی ہے, آپ کی جو سراؤنڈنگز ہے جس علاقے میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں کیا بڑھوتری آئی ہے, اور وہاں کیا چینجنگ آئی ہے, اور جو فیملیز میسیج میں آئی ہیں اس ایریا میں ان نے اپنی لائف میں کیا چینجنگز دیکھی, بریف صاحب ہمیں بتائیں ذرا. ہاں دیکھیں جی, ابھی تو چرچ کے اندر تو خداوند کے فضل سے بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے. تقریباً میرا خیال ہے کوئی 20 سال کے لگ بھگ جو ہے مجھے خدمت کرتے ہوئے ہو رہے ہیں اس میں جو ہے. تو خداوند کے فضل سے چرچ میں اس ٹائم جو ہے تقریباً کوئی 20 سے 25 فیملیز ہیں, اور بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ چلی بھی گئی, کیونکہ جیسے خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد پھر 70 اور آئے, تو انہوں نے کہا یہ کلام ناگوار ہے, تو شاید وہ سمجھ نہیں سکے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کئی فیملیوں نے چھوڑ دیا. لیکن خداوند کے فضل سے اب بھی بہت ساری فیملیز ہیں, اور جو آپ دیکھا جائے تو جو بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ موسٹلی زیادہ تر جو فیملیز ہیں میرے چرچ کے اندر وہ میسیج سے پیار کرتی ہیں. کچھ ایک ہیں جو مطلب ان کو زیادہ گہرائی میں نہیں گئے یا زیادہ ڈیپلی وہ نہیں اترے اور میسیج کو نہیں سمجھے, ابھی نیو ہیں, لیکن زیادہ تر فیملی جو ہے وہ میسیج سے محبت کرتی, میسیج کو سمجھتی ہیں, اور بردر برینم کو اپنا پروفٹ جو ہے وہ تسلیم کرتی ہیں. تو وہاں کے لوگوں پر بھی اچھا اثر پڑا ہے. اب وہاں پر جتنے بھی چرچز ہیں ان کے اندر میسیج بلیور جو چرچ ہے وہاں پر ہمارا وہ ایک نمایاں ہے, اس کی ایک اپنی پہچان ہے جو دوسروں میں نہیں ملتی ہے. ڈفرینٹ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. جی ڈفرینٹ اسٹینڈ آؤٹ ہے. اس کے علاوہ چرچ کی گروتھ ہو رہی ہے. ابھی میرا خیال ہے کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے, زیادہ نہیں ٹائم ہوا, میں نے خداوند کے فضل سے اپنا 2022 کے اندر جو ہے, اب تو ہم 2023 کے اندر داخل ہو چکے ہیں, تو سننے والے سامعین کو بھی میں کہوں گا کہ آپ کو یہ 2023 جو ہے آپ کے لیے بابرکت ہو, اور جس بھی فیلڈ میں آپ کو کامیاب کرے خداوند, اور آپ اور آپ کی فیملیوں کے ساتھ ہو. تو تقریباً میں نے 15 بپتسمے دیے, اور خداوند کے فضل سے وہ چل رہے ہیں, جس میں نوجوان بھی تھے اور جس میں بزرگ بھی تھے, اور اب بھی خداوند کے فضل سے ہمارے پاس 7-8 بپتسمے تیار ہیں, جو بھی یہ 2023 کے میں بھی ہو سکتا ہے فیب کے اندر ہم جو ہے یہ بیپٹائز جو ہے ان کو کریں گے خداوند یسوع مسیح کے نام میں. ویری ٹرو سر, اور گاڈ بلیس یو فار دس. تو ہم لوگ اپنی پوڈ کاسٹ کو آگے لے گئے. سر میں اگلا کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ نے میسیج میں آ کے سیکھی ہو, ٹھیک ہے, اور آپ نے بولا کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں ہمارا ایمان ہر دفعہ بڑھاتی ہے اس چیز کو جب بھی ہم لوگ سنتے ہیں, یا ایک چیز جو آپ نے سیکھی ہو اس میسیج میں آنے کے پروفٹ کے تھرو سیکھی ہو, اس میسیج کو پڑھتے ہوئے سیکھی ہو, یا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے اپنی لائف میں سیکھی ہو اور ابھی تک اس چیز کو لے کے آپ چل رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جو میسیج تھا یہ میری زندگی پہ ایسا امپیکٹ کیا کہ جب بھی میں اس میسیج کو سنتا ہوں تو ہر دفعہ ایسے لگتا ہے کہ اس میں سے پتہ نہیں کتنے ریولیشنز ہمیں مل رہے ہیں. ویری ٹرو, ہوتا بھی ہے, اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو وہ ایسی کون سی چیز ہے جو ایک چیز جو آپ کہیں گے کہ اس میسیج میں نے آ کے سیکھی ہے اور یہ میں نے میسیج سے باہر سیکھی نہیں تھی یہ چیز, وہ ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تھینک یو جی.
بڑا اچھا سوال ہے یہ, اور چیزیں تو بہت ساری سیکھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ میسیج میں آ کے میں نے جو ہے اس بات کو سیکھا ہے کہ خدا کو کبھی بھی عام نہ بناؤ. کیا بات ہے. جس دن خدا کو آپ عام بنا دیتے, گو پہلے بھی جب میسیج میں نہیں آئے تھے خدا کے ساتھ چلتے تھے, لیکن میں نے میری فیملی نے خدا کو خاص نہیں بنایا تھا. تو میسیج میں آ کر میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ خدا کو کبھی بھی عام نہ بناؤ, وہ ہمیشہ آپ کے لیے خاص رہنا چاہیے, اور جب وہ آپ کے لیے خاص رہے گا تو پھر وہ خاص تحفے دے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پھر کیونکہ خداوند کے خادم بھائی برانم کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کو بڑی آرزو تھی اور وہ شاعر تھا, اس نے سمندر کے بارے میں بڑا کچھ لکھا. اس نے کہا اس کی بینی بینی خوشبو اور یہ اور وہ, میں وہاں جاؤں گا, اس کا نظارہ کروں گا, نیلے آسمان کو اس میں دیکھوں گا, اس کی بوندیں اٹھیں گی. بڑا اس نے دل کے اندر اس کو اتنا خاص بنایا ہوا تھا. ایک وقت آیا کہ جب وہ جا رہا تھا تو ایسے ہی بڑا خوش تھا, اور جب سمندر کے قریب پہنچا, جا رہا ہے سمندر کی طرف, تو آگے سے اس کو ملاح مل گیا. تو اس ملاح نے کہا یار تو بڑا خوش ہے, کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا آج میں اس چیز کو دیکھنے جا رہا ہوں جو میرے لیے بڑی خاص ہے, بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو اس نے کہا کیا دیکھنے؟ اس نے کہا میں نیلے نیلے سمندر کو دیکھنے جا رہا ہوں, اس کے اندر آسمان کا نظارہ دیکھنے جا رہا ہوں, اس کی بینی بینی خوشبو کو, اس کی لہروں کو دیکھنے جا رہا ہوں, وہ منظر دیکھنے جا رہا ہوں. تو ملاح نے کہا ارے بھائی میں یہاں پیدا ہوا ہوں, میری عمر بیت گئی ہے, تو میں نے تو آج تک اس میں ایسا کچھ نہیں دیکھا. تو خدا کے نبی بھائی برانم کہتے ہیں اس ملاح نے اس کو سمندر کو عام سا بنا دیا تھا, حالانکہ وہ اسے ہر چیز پرووائڈ کر رہا تھا. تو اگر خدا ہمارے لیے خاص ہے, اگر ہم نے اس کو خاص بنا لیا ہے, تو پھر وہ ہمارے لیے ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے. تو میسیج میں آ کے جو میں نے ایک بہترین چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو کبھی بھی عام نہ ہونے دو, اسے خاص رہنے دو, اور تب جو ہے وہ ہر روز آپ کو خاص مکاشفہ دے گا. کیا بات ہے سر, ویری ویل سیڈ سر, ویری ٹرو, کہ خدا کو خاص بنا کر رکھو تو خاص تحفے دے گا, خاص بلیسنگ دے گا, بالکل خاص ریویلیشن دے گا. صحیح بات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر خدا کو صحیح طریقے سے جانا ہے تو وہ ہمیں اس میسیج میں آنے کے بعد اس سے پہلے ہمیں شاید اس طریقے سے خدا کا پتہ نہیں تھا جیسے اس میسیج میں آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا. اور ویری ٹرو سر, کہ جیسے آپ نے کہا کہ جس میسیج میں جب سے ہم لوگ آئے ہیں تو خدا کو جب سے ہم نے صحیح خاص بنایا تو خاص ریویلیشن ہی ملے ہیں, خاص بلیسنگز ہی ملی ہے, اور خاص تحفے خدا کی طرف سے ملے ہیں. سر موونگ آن ود دا نیکسٹ کویشچن, کہ ایک ایسا سینٹینس یا ایک ایسا فریز یا ایک ایسی بات جو آپ شارٹلی جو آپ کہیں گے کہ اس میسیج کو ڈسکرائب کرتی, وہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے حساب سے؟ ہاں دیکھیں جی, یہ تو سوال تو ٹھیک ہے آپ کا, کافی ہے, لیکن ایک ورڈ میں اگر میں بیان کروں کہ میسیج کیا ہے تو یہ زندگی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ جو پری ڈیسٹینیٹڈ ہیں, جو پہلے سے مقرر شدہ ہیں, بنائے عالم سے پیشتر ہیں, یہ جب ان پر چمکتی ہے تو یہ زندگی ہے. بس میسیج کو میں یہی کہوں گا کہ یہ زندگی ہے, اور اسے اپلائی نہیں بلکہ اسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سپلائی نہیں کرنا بلکہ اپلائی کرنا ہے. تو یہ زندگی ہے. اس کے بغیر زندگی ہے نہیں, زندگی نہیں ہے. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. تو سر اس سے پہلے ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو ریپ اپ کریں, ہماری آڈینس کو وہ کون سے ایسے پازیٹیو اور اسپرچول اور ایسے کون سے اپلفٹنگ فیتھ اپلفٹنگ ورڈز ہوں گے کہ جن سے ان کا ایمان بڑھے, جن سے ان کو یہ کہ اسٹینڈ کرنے کا موقع ملے میں اس میسیج میں, وہ ایسے کون سی ورڈز ہوں گے یا وہ آپ کے نظریے سے ایسی کون سی باتیں ہوں گی جو اپنے یوتھ کو اور جو نئے میسیج میں آئے ہیں اور جو میسیج بلیور آلریڈی ہیں ان کو کہیں تاکہ ان کے لیے بلیسنگ بن سکے, ایسے کون سے آپ کے حساب سے ورڈز ہونے چاہیے؟ ورڈز ہونے چاہیے یا کون سے میسیج ہونے چاہیے, یا کیا آپ مطلب اس کو کہنا چاہیں گے کہ کیا آپ ان کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بالکل, تو بڑی اچھی بات ہے جی. دیکھیں جی, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہن بھائی سن رہے ہیں یا جو بھی خادم سن رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خداوند کے نبی بھائی برانم کہتے ہیں کہ آپ کے جو نقش قدم ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ اسٹیپ ثابت ہونے چاہیے. تو خداوند کے فضل سے اگر میں ان کو تھوڑا سا بیان کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں 3 میسیجز ہیں بردر کے جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر وہ پڑھیں, جو میسیج میں آلریڈی ہیں, جو چاہتے ہیں کہ وہ فزیکلی اسپرچولی اسٹرانگ ہوں اور مضبوط ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک میسیج ہے بردر کا, کم فالو می.
اس کو آنا چاہیے. نوجوان نسل کے لیے بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ اس کو جب پڑھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا. وہاں پر فیوچر بھی پڑا ہوا ہے. کم فالو می کے اندر یسوع مسیح فیوچر کا بھی بتا رہے ہیں, آپ کے پریزنٹ کا بھی بتا رہے ہیں, اور ماضی کا بھی, پاسٹ کا بھی ہے. تو کم فالو می آپ یہ ضرور پڑھیں, جتنے میرے بہن بھائی جتنے جو ہیں نوجوان سن رہے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ اس کو پڑھیں گے, پیچھے آ جائیں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے دی اسٹیچر آف پرفیکٹ مین پڑھیں, تاکہ آپ کا قد و قامت, آپ کا ایمان, آپ کا جو اسٹریچر ہے وہ مضبوط ہو. اور جب آپ اس قد و قامت میں ڈھل جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں آخری جو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے اے گائیڈ. کیا بات ہے سر, کیونکہ جب یہاں تک آ جائیں گے تو اس کے بعد صرف رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب وہ آ جائے گا تو آپ کو پھر اس جگہ پر لے کر چلا جائے گا جس کے آپ منتظر ہیں. آمین. ویری ویل سیڈ سر. اور یہ تو میسیج میں جو ہیں, اور یہ آپ ان کو بھی ریکمینڈ کریں گے جو نئے میسیج میں ہیں, جو میسیج میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, کیا یہ آپ بکس ان کو بھی ریکمینڈ کریں گے یا ہٹ کے کریں گے تھوڑی؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اگر وہ بھی پڑھے تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہی ایسی ہیں. اگر وہ بھی ان کو پڑھیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دلچسپی جو ہے اور ان کا جو لگاؤ جو ہے وہ خدا کی طرف بہت زیادہ بڑھے گا. ان کی فاؤنڈیشن بھی اسٹرانگ ہوگی اور لگاؤ بہت زیادہ بڑھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ یہاں تک آ جائیں گے, گائیڈ کو حاصل کر لیں گے, تو اس کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ بہتوں کے لیے جو ہے بابرکت بھی ثابت ہوں گے. تو سر بیفور کلوزنگ اپ, کائنڈلی میں یہ چاہوں گا کہ چھوٹا سا میسیج اپنی آڈینس کو جو سن رہے ہیں ہمیں, اور جو جن تک یہ پوڈ کاسٹ پہنچے گی اور جو سنیں گے, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اس سال میں آپ کا کیا گولز, آپ کے کیا اچیومنٹس ہونی چاہیے, اور اسپرچولی گرو کرنے کا طریقہ چھوٹی سی آپ اگر آپ بریف سا بتانا چاہیں کہ اگر کچھ میں نے دیکھا ہے کہ یوتھ کے لوگ جو ہیں اور کچھ بڑے بھی جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ لیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لوگ میسیج کو پیار کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ لیک کرتے ہیں. وہ لوگ بولتے ہیں یار ہم نے یہاں غلطی کر دی, ہم نے وہاں مسٹیک کر دی. تو ایسی کون سی بات ہے جو آپ ان کو کہیں گے کہ انکریج کرے کہ نہیں جو مرضی ہو وہ پھر بھی پریڈیسٹینیٹڈ ونز ہی ہیں؟ ایسا کون سا میسیج آپ اپنی دینا چاہیں گے آڈینس کو؟ سننے والوں کے لیے یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کی ضرورت ہے. تو میں اس میں یہی بتاؤں گا, اگر آپ میسیج میں ہیں, میسیج کو پڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کی گروتھ ہو, چاہے آپ خدا نہ کرے کبھی آپ بدی میں چلے جاتے ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں کہ بری راہ پر ہو لیتے ہیں, تو بری راہ پر جانا جو ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جتنا اس سے پلٹ آنا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ مصرف بیٹا چاہے سوروں کے ساتھ تھا پھر بھی بیٹا تھا. کیا بات ہے. اگر وہ غلط جگہ پہ تھا تب بھی بیٹا تھا. تو جب وہ واپس آ گیا تو تب بھی بیٹا ہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے خدا کو قبول کیا ہے, خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, تو پھر کچھ بھی ہو جائے آپ خدا کے بیٹے ہیں. تو خدا جو ہے اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہیں. ہاں, تو اس وجہ سے وہ یہ نا کہ آئے میرے بیٹے, آئے میری بیٹی, دنیا کی بھیڑ میں مت کھو جا. تو خداوند جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے اچھا منصوبہ رکھتا ہے. آپ واپس آئیں, اپنے مقام پر بحال ہوں, اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر گول بنائیں. اگر پلاننگ نہیں ہے, گول نہیں ہے, تو آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. جب شادی کرتے ہیں کسی لڑکے یا لڑکی کی, تو اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. سال پہلے بھی کر لیتے, 6 مہینے بھی کر لیتے ہیں. تو جب پلاننگ ہو جاتی, چیزیں سامنے آ جاتی, پھر اس کے لیے ورک کرتے ہیں. تو اگر آپ گروتھ کرنا چاہتے, بڑھنا چاہتے, تو پلاننگ کریں اس کے اندر, اور اس کے لیے پھر جو ہے جد و جہد کریں. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی خاص بات بتا رہا ہوں میں, لوگ حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میرا ماننا یا میں نے جو سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ چینج یور مائنڈ, چینج یور سیلف, ایوری تھنگ ول بی چینج. یعنی آپ خود کو چینج کر لیں, حالات چینج ہو جائیں گے, خود ہی چینج ہو جائیں گے. تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا خود کو چینج نہیں کرنا چاہتے, حالات کرنا چاہتے ہیں. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے آپ خود کو چینج کریں, اپنی سوچوں کو چینج کریں, اپنے خیالوں کو چینج کریں. تو میرا خیال ہے ایوری تھنگ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. تو اس طریقے سے گروتھ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم, فار یور لولی ورڈس, فار یور لولی ٹیسٹیمنی. اور یقیناً جو اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں ان کو بھی اس پوڈ کاسٹ کے وسیلہ برکت ملی ہوگی آپ کی ٹیسٹیمنی سے, اور کیسے آپ کی فیملی
آپ خود اور آپ کی پوری منسٹری, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو چرچ کی فیملیز ہے کیسے چینج ہوئی ہے اس میسیج کے آنے سے. اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ یہ میسیج ہی ہماری زندگی ہے, اور اس میسیج کے علاوہ ہماری زندگی نہیں ہے. سر تھینک یو ویری مچ. اور بیفور وی کلوز اپ, میں پاسٹر پطرس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے پہلے ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو کلوز کریں, وہ ایک چھوٹی سی پریئر کریں, ٹھیک ہے, اس سال کے لیے اور ہماری بروڈتری کے لیے, ہماری گروتھ کے لیے, تاکہ ہم خدا میں اور بڑھیں, اور پھر ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو کلوز کریں گے. سر تھینک یو جی. لیٹس پرے, دعا مانگتے ہیں. مہربان خداوند, تیرے حضور شکر گزاری پیش کرتے ہیں تیری عظیم محبت کے لیے. خداوند, تو جو وعدوں میں سچا ہے اور اپنے وعدے کے مطابق ہمیشہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے, مدد کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے. خداوند, اس وقت خاص طور پر خداوند اس سارے خداوند زوئے پوڈ کاسٹ کے لیے تیرے حضور شکر گزاری پیش کرتا ہوں. تیرے بندہ بردر رینارڈ کے لیے, ان کی کاوشوں کے لیے, ان کی پوری ٹیم کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند. اور یہ پوڈ کاسٹ خداوند, یہ گواہیاں بہت سارے لوگوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہریں. اور خداوند اپنے بیچا کو بلیس کر, ان کی پوری ٹیم کو بلیس کر, اور اس نئے سال کے اندر خداوند ان کی کاوشوں کو اور بلیسنگ عطا کر. اور تمام سننے والے جتنے بھی لسنر ہیں ان سب کے لیے بلیسنگ چاہتا ہوں. یہ 2023 2022 کی نسبت ان سب کے لیے باعث سے برکت ہو, اور وہ تیری پہچان میں بڑھیں اور تیرے کلام میں بڑھیں, اور خداوند تیرے نام کو جلال دیں. مسیح یسوع کے وسیلہ سے دعا مانگ لیتے ہیں. آمین. تھینک یو ویری مچ سر ونس اگین فار giving us your time, precious time, for having with us. اینڈ آج کے لیے جتنی بھی آڈینس ہمیں سن رہی ہے, آج کے لیے دس از اٹ فار ٹوڈے. اینڈ آئی ہوپ یو ہیو ریسیو یور بلیسنگس. اور اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, اور اپنے فیلوز کے ساتھ, اپنی سراؤنڈنگ, اپنی فیملیز کے ساتھ اس کو بیٹھ کے سنیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میسیج میں کتنی پاور ہے, اور یہ میسیج ٹرانسفارم کرنے کی کتنی زیادہ پاور رکھتا ہے. کیونکہ میں ان گیسٹ کو انوائٹ کرتا ہوں جو اس میسیج میں کافی ٹائم سے ہیں, تاکہ وہ اپنی ایکسپیرینس, اپنے جو ان کے لائف کے جو ایکسپیرینسز ہیں, ان کے لائف کے جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ان سے زیادہ برکت ملتی ہے. تو سر تھینک یو ویری مچ فار ونس اگین, اینڈ تھینک یو فار دا آڈینس جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اس میسیج کو پڑھیں جو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے, اور اس میسیج کے ساتھ کھڑے رہیں. اور آپ کے جو بھی کویشچنز وغیرہ ہیں, جو بھی آپ کی کوئریز ہے, کنفیوژن ہے, وہ ضرور ہمیں کمنٹس میں لکھیں, تاکہ ہم ان کو لیں اور ان پر بات کر سکیں. اور یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس پوڈ کاسٹ کو شیئر کریں, تاکہ ہم اور بلیورس تک اس پوڈ کاسٹ کو ہم پہنچائیں اور انہیں بلیس کریں. تو تھینک یو ویری مچ. دس از رینہارڈ شمون سائننگ آف فار ٹو نائٹ. گاڈ بلیس یو آل. شالوم.